نوفل میرا بیٹا ہے، شاویز صاحب بڑکے۔ ٹھیک ویسے جیسے تم اپنے باپ کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتے، ویسے ہی نوفل بھی میری کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ شاویز صاحب کے لہجے کا یقین وہاں موجود سب کو تعصب میں ڈال گیا۔ شاویز، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پروا شوہر کی بات پر تڑپ ہی تو گئی تھی کہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، آپ اس میں نہ پڑے۔ شاویز صاحب نے سختی سے پروا کو بھی چپ کروا دیا اور سب پہ ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے وہاں سے چلے گئے۔ پروا منہ پر ہاتھ رکھے روتی رہ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ایسا تو کسی نے نہیں چاہا تھا بھابھی، پلیز اب شاویز کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لے لیجیے گا، وہ خود بھی نہیں جانتے کیا بول گئے ہیں وہ، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مشال ان کی بھتیجی ہے، اپنی بھتیجی کے ساتھ وہ کچھ بھی برا نہیں کر سکتے۔ پروا ان سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ سربت بیگم نے ان کا کندھا تھپ تھپایا۔ کہنے کو ان کے پاس بھی کچھ نہ تھا، ان کی نظریں اپنے شوہر پر ٹکی تھی جو بہت ہی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابھیان، مشال اور ندا وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ اس وقت مشال کو سنبھالنا ابھیان کو زیادہ ضروری لگا۔ سوئمنگ پول سائڈ پر وہ تینوں بہن بھائی بیٹھے سوچوں میں گم تھے۔ تینوں کی سوچوں کا محور نوفل ہی تھا۔ مشال آپی، کیا واقعی نوفل بھائی سے آپ کا؟ ندا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نوفل بھائی کو جانتا ہوں، وہ کچھ بھی ہو جائے مشال آپی کو چھوڑنے کا فیصلہ کبھی نہیں کریں گے۔ ابھیان نے ندا کی بات کرتے ہوئے مشال کا ہاتھ تھام کر کہا، جبکہ مشال کی پتھرائی نظریں پول کے پانی پر تھی۔ ضروری نہیں ابھیان، جیسے تم بابا کے سامنے ان کے فیصلے سے انحراف نہیں کر سکتے، ویسے نوفل بھی مشال آپی میں شاویز انکل کی بیٹی کے ساتھ کمٹمنٹ میں نہیں ہوں، اس لیے جو فیصلہ بابا نے کیا اسے مان لیا، لیکن نوفل بھائی اور آپ نکاح کے بندھن میں بندھے ہیں اور اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بھروسہ رکھیں خدا پر، ابھیان نے رسان سے سمجھائی، یہ سب کچھ اس سور کا کیا دھرا ہے، اس لیے شاویز انکل اتنا بڑا سٹینڈ لے رہے ہیں۔ ندا اپنی ہی دھند میں بولے گئی، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ غلط نہیں کہا میں نے؟ دونوں کے حیران نظریں خود پر گاڑے دیکھ وہ سٹپٹائی۔ مشال اور ابھیان نے نفی میں سر ہلایا۔ اللہ تعالیٰ سب اچھا کرے گا، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ابھیان بھلے پریشان تھا لیکن بہنوں کو اداس یا پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کے وہ باہر نکلی تو ابھیان روم میں داخل ہوا۔ ماہر کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ روئی ہے۔ ماہر نے نظر چرائی اور صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ پہلی رات جو اس کے بستر پر سونے کی غلطی کر چکی تھی، اس کے بعد جو خمیازہ بھگتا تھا وہ ماہر کے لیے بہت تھا، اسی لیے اس دن کے بعد ماہر خاموشی سے صوفے پر سو جاتی تھی، کیونکہ مشہور محاورہ ہے، سوئے شیر کو جگانا اپنی شامت بلانا ہے، اور وہ اپنی شامت نہیں بلانا چاہتی تھی۔ آج گھر میں اتنا تماشا ہوا صرف اسی کی وجہ سے۔ گھڑی اتارتے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ایک غسیلی نظر ماہر پر ڈالی جو مزے سے صوفے پر چادر تانے لیٹ چکی تھی۔ ابھیان نے لم بھیجے اور واش روم کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی ماہر کو یقین ہوا وہ روم میں نہیں، جھٹ سے اٹھی اور دروازے کے اوپر سے ابھیان کا موبائل اٹھایا اور مڑ کر دیکھا کہ ابھیان نہ جائے اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بار بار نمبر ڈائل کرنے کے باوجود کال نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ ماہر پریشان ہو گئی تھی۔ کس سے فون کر رہی ہو؟ کرخت اور ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھتا وہ ماہر کو سن کر گیا۔ ماہر اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ ابھیان نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑا تو وہ توازن نہ برقرار رکھ سکی اور کٹی ہوئی ٹانگ کی طرح ابھیان کے سینے سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، نفرت، حقارت، کیا کچھ نہ تھا۔ پل بھر کے لیے ماہر کا ذہن معاف ہو گیا۔ ماہر ابھی بھی ابھیان کی سخت گرفت میں تھی۔ کسے فون کر رہی تھی؟ ماہر علیشا ولد آفتاب علیشا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ ماہر کو حیرت کی تھا گہرائیوں میں لے گیا۔ آپ ماہر سے کچھ بولا نہ گیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوگی۔ جی مس بہروپیہ، اب آپ اپنے اصلی روپ میں واپس آ جائیے۔ ابھیان نے ہر لفظ چبا چبا کر غصہ ضبط کرتے بازو پہ گرفت ساتھ کرتے کہا، میرا ہاتھ چھوڑے۔ ماہر کو درد کا احساس جاگا اور بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ مجھے سب سچ بتاؤ ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ ابھیان نے گھرا کر اسے مزید قابو کیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو کمر پر لگا دیا۔ اب وہ مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں بھی نہ رہی تھی۔ ابھیان کی ہیزل آنکھیں اس کی نیلی کانسی آنکھوں میں بے بس تھی۔ ابھیان کے پرفیوم کی خوشبو ماہر کے ہر سو پھیلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کون سا سچ؟ بمشکل خود پہ قابو رکھے وہ دھیرے سے بولی۔ کون سا سچ؟ ابھیان نے مذاق اڑانے والے انداز میں اس کے الفاظ دہرائے۔ میرے سامنے ڈرامے کرنے کی قطعی ضرورت نہیں، تمہاری اس معصومیت کے جال میں تم بابا کو پھنسا سکتی ہو۔
لیکن ابھیان پرویز خان کو نہیں۔ ہر لفظ پر زور دیتا وہ ماہر کی سانسوں کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ اتنے قریب وہ پہلی بار کسی لڑکی کے ہوا تھا، وہ بھی نفرت میں، لیکن اس لڑکی کا ہر نقش ابھیان کو اپنی طرف کھینچتا سا محسوس ہوا۔ اس کے چہرے کے ہر نقش پر وہ نظریں جمائے ہوئے تھے۔ آنکھیں اس کی نیلی جھیل جیسی تھی جن میں خوف اور ہراس ان کو مزید دلکش بنا رہی تھی، اور بہت قریب اور غور سے دیکھنے پر دائیں آنکھ کے اندر ایک کالا تل تھا، جیسے نیل جھیل میں کوئی ملاح کشتی لے کر سیر کو نکلا ہو۔ سرخ سفید گال جو اس وقت کچھ زیادہ ہی سرخ ہو رہے تھے اور تیکھی ناک بھی ان کا خوب ساتھ دے رہی تھی۔ نظریں بھٹکتی اس کے گلابی ہونٹوں پر جا ٹھہری جو الگ ہی کہانی سنا رہے تھے اور کپ کپائے جا رہے تھے۔ ہیر اس کی قربت میں گھبرانے لگی، پسینہ اس کے ماتھے پر چمکنے لگا جو اس کی گھبراہٹ کا پتہ دے رہا تھا۔ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ماہر اس کی آنکھوں میں بنا دیکھے بے ربط جملے بولنے لگی۔ وہی ایک لمحہ ابھیان بہہ گیا اور اس کے ہونٹوں پر جھکا یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ ماہر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ شدت جذبات سے وہ آنکھیں بند کیے اپنا جذبہ لٹا رہا تھا۔ ماہر تو ہونک بنی، کوئی مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ اس کے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ابھیان ایسا کچھ کرے گا۔ وہ تو اس کے سخت لہجے کو ہی دیکھتی آئی تھی، یوں وہ اسے بے بس کر دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہوش میں واپس آتے ہی ماہر نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ اور شدت سے اس کی سانسیں روکنے کے در پہ تھا، اور تبھی اچانک پیچھے ہٹا۔ شاید اسے ماہر پر ترس آ گیا تھا۔ ماہر نے اپنی ناہموار ہوتی سانسیں درست کی اور غصے اور نفرت سے ابھیان کی جانب دیکھا اور ہونٹوں کو ہتھیلی کی بیگ سے چھپا لیا۔ چہرے پر ہلکی نمایاں تھی۔ بہت ہی بے شرم ہیں آپ۔ بات نہ بن پائی تو یہی بول پائی، ہاں بے شرم ہوں، لیکن تم سے کم۔ میرے ہی گھر میں، میرے روم میں کھڑے ہو کر تم مجھ سے ایسی بات نہیں کر سکتی۔ ابھیان پھر سے آگے بڑھا۔ اس کے لہجے اور انداز میں ذرا بھی شرمندگی کا عنصر نہ تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے اس نے کیا۔ پیچھے ہٹیں، آگے مت آئیے۔ ماہر گھبرائے ہوئے پیچھے ہوتے ہوئے گئی۔ تم اس بھول میں مت رہنا کہ مجھ سے بچ جاؤ گی۔ جب تک تم اپنی ساری سچائی بتا نہیں دیتی، بچنا ناممکن ہے۔ ابھیان نے ایک آئی برو اٹھاتے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ ماہر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ ماہر نے یہ سوچنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ بہت بری پھنسی تھی۔ ایک دم نظر سامنے وال گلاس کی طرف پول سائڈ پر جا ٹھہری۔ اس سے پہلے کہ ابھیان اس کی طرف پیش قدمی کرتا، موبائل پر بیل بجی۔ ایک لمحے کے لیے ابھیان کا دھیان بٹا اور ماہر بھاگ کر پول سائڈ کا ڈور کھول کے وہاں چلی گئی اور دروازہ لاک کر دیا۔ ابھیان بھی پیچھے لپکا، لیکن دروازہ بند ہو گیا تھا۔ وال ڈور پر زور سے مکہ مارا۔ پیچھے ہٹا بہتر ہوگا، دروازہ کھول دو، ورنہ اتنا برا پیش آؤں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ابھیان نے غصے سے ونڈو پر ماہر کو دھمکایا۔ اس سے زیادہ اور برا بھی پیش آئیں گے آپ۔ چھی، گندی حرکتیں کرتے شرم نہیں آتی آپ کو؟ ماہر بھی اب پورے کانفیڈنس سے بولی، کیونکہ اپنا بچاؤ وہ کر چکی تھی۔ یو آر مائی وائف، اور میں جو چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ کسی بھول میں مت رہنا۔ ابھیان نے اسے مزید ڈرایا۔ میں انکل سے آپ کی شکایت کروں گی۔ ماہر کو اس کے ارادوں سے ڈر لگنے لگا تھا، شوق سے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر مجھ سے بچنا چاہتی ہو تو سب کچھ سچ سچ بتا دینا۔ ابھیان آمنے سامنے ہوا۔ سچ؟ سچ کیسا سچ؟ جب میرے بابا سائیں کا نام پتہ کروا سکتے ہیں تو باقی کریں سچ کا بھی خود پتہ، اور میری جان چھوڑے۔ ماہر نے چٹے منہ سے ہاتھ جوڑے۔ ابھیان نے سینے پر ہاتھ باندھے اس وال گلاس کے پار دیکھا۔ ایک مانحیزی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ماہر اس کی بڑی پراسرار مسکراہٹ سے یکدم خوف کھا گئی۔ اگر تم نے میری 3 گننے تک ڈور اوپن نہ کیا تو اندر سے میں ڈور لاک کر دوں گا اور تمہیں ساری رات وہیں باہر گزارنی پڑے گی۔ سوچ لو۔ چیلنج انداز تھا۔ ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے مطمئن انداز میں ماہر کو ایک بار پھر سن کر گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ماہر کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ 1 2 بڑے اطمینان انداز میں بولتا۔ وہ مسکراہٹ
ضبط کرتے لاگ پر ہاتھ تھک چکا تھا۔ 3 کہتے ہی ابھیان نے لاک لگا دیا۔ ماہر دوڑ کے قریب آئی۔ ابھیان کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی۔ وہ واپس مڑا۔ پلیز دروازہ کھولے، ماہر تڑپ کر بولی۔ ابھیان ایک زہریلی مسکراہٹ ماہر پر اچھال کر بیڈ پر جا کے لیٹ گیا۔ اب رہو باہر، صبح تک کھلی فضا میں سر کے پیچھے ہاتھ رکھے وہ خیالوں میں ماہر سے مخاطب تھا۔ موبائل یوز کرنے لگا۔ نمبر چیک کیا جو ماہر نے ڈائل کیا تھا کہ نکیوں سے ایک نظر ماہر پول کے پاس کھڑی منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویہ بناتی ماہر پر پڑی۔ ابھیان کو وہ آسمان سے اتری کوئی پری محسوس ہوئی۔ موبائل سر پر رکھا ماہر کی طرف کروٹ لی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھونے لگا۔ عجیب جلال قسم کا انسان تھا، خود مزے سے بیڈ پر سو رہا ہے، مجھے یہاں باہر رات گزارنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ جی میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اللہ تو ہی میری مدد فرما۔ بے اختیار اوپر کالے آسمان کی جانب دیکھا، ایک آنسو اپنی بے بسی پہ بہہ نکلا۔ رات کے 2 بجے ابھیان کی آنکھ کھلی، کروٹ لی تو دماغ میں رات والا منظر گھوم گیا۔ پلٹ کر گلاس وال کی طرف دیکھا، ماہر نظر نہ آئی۔ جٹ سے اٹھ کر گلاس وال کی طرف گیا، وہیں پول کے قریب بیٹھی سر گھٹنوں میں دیے شاید سو رہی تھی یا سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھیان نے دروازے کا لاک کھولا اور ماہر کے پاس پہنچا۔ شاید وہ سوئی ہوئی تھی۔ ابھیان کو حیرت ہوئی، بھلا ایسے کون سو سکتا ہے، عجیب لڑکی ہے یہ۔ ماہر اٹھو یہاں سے، دھیرے سے پکارا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ماہر اٹھو یہاں سے، اب کی ذرا اونچی آواز میں کہا، پر اس کے کان پہ تو جوں تک نہ رینگی۔ ابھیان نے اسے جھنجھوڑ اور جھٹکے سے اٹھایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی، لیکن ساتھ ہی توازن کھو بیٹھی اور پول میں گرنے لگی کہ ابھیان نے اسے باہوں میں تھام لیا۔ اب اگر ابھیان نے اسے چھوڑتا تو وہ سیدھی پول میں گرتی۔ چھوٹے مجھے، ماہر کسمسائی، سوچ لو، چھوڑ دیا تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ ابھیان نے منیحزی سے کہا تو ماہر نے کنکیوں سے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا تو اپنے پیچھے پول کا پانی دیکھ جھرجھری لیتی جڑ سے ابھیان کی شرٹ مضبوطی سے تھام لی۔ دونوں ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ ابھیان نے جھٹکے سے اسے سیدھا کھڑا کیا اور اس سے دور ہوا۔ وہ ان لمحوں میں قید نہیں ہونا چاہتا تھا، خود بار اس لڑکی کو حاوی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بہت جلد وہ اس لڑکی کو اس گھر سے نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن دل میں بنتے اس کے لیے نرم گوشے سے انجان تھا۔ وہ جو محبت پہلی بارش میں نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگنے لگا تھا۔ چلو اندر، پھر سے اپنے ہول میں بند ہوتا، ابھیان سپاٹ لہجے میں کہتا۔ اندر کی جانب قدم بڑھا دیے تو ماہر مرے مرے قدموں سے ابھیان کے پیچھے چل دی۔ کمرے میں آتے ہی وہ صوفے کی جانب بڑھی۔ ابھیان نے اس کی آنکھوں میں نیند کی سرخی دیکھی۔ تمہارے بابا کسی سے زبردستی تمہاری شادی کروا رہے تھے؟ اچانک ابھیان کے سوال پر وہ چونکی ہاتھ سرسی سا منہ بگاڑ کے جواب دیا، اور تم بھاگ نکلی؟ اتنا آسان کیسے ہوا یہ سب؟ مطلب تمہارے بابا آفتاب علی شاہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں، کیسے نکل آئی وہاں سے؟ ابھیان کو بھی حیرانی ہو رہی تھی۔ میری بیبے نے ساتھ دیا، میری دادی جان، انہوں نے کہا ماہر بھاگ جا۔ پھر ماہر ٹھہری، دوڑ کی چیمپئن تو ویسے باغی کے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا۔ وہ مزے سے نیند کی وادیوں میں کھوتے ہوئے اپنا کارنامہ سنا رہی تھی۔ تمہیں ڈر نہیں لگا؟ ابھیان اس سے امپریس ہوا تھا یا کچھ اور تھا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھی۔ لگا تھا لیکن اتنا بھی نہیں، ابھی بھی سرسری انداز تھا، اور اگر کوئی غلط ہاتھوں میں لگ جاتی تو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا جو اب اس کی جانب سے کروٹ لیے لیٹی تھی۔ آپ جانتے ہیں اللہ اپنے لوگوں کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کرتا، اور نہ ہی ان کی سخت سے زیادہ ان پہ بوجھ ڈالتا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ تھا اور ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ میری ہی حفاظت کرے گا، یقین سے کہتے اس نے آنکھیں مون لی۔ ابھیان نے گہرا سانس ہارج کی، اگر نکاح ہی کرنا تھا تو وہیں کر لیتی، یہاں بھی تو تمہیں کرنا پڑا۔ ابھیان نے نفی میں سر ہلاتے تکیے پہ ٹیک لگائی۔ اب میرے نصیبوں سے نہیں بھاگ سکی نا، قسمت میں وہ درندے نہیں تھے، آپ جلاد ہے تو جلاد ہی سے نکاح کر لیا۔ اس نے آنکھیں موندے ہی ابھیان کو ایسا کرارا جواب دیا کہ ابھیان کا دماغ صحت گما۔ غصے سے اٹھ کر بیٹھا، لیکن وہ سو چکی تھی۔ صبح کرتا ہوں تمہارا بندوبست اور بتاتا ہوں جلاد کیا ہوتا ہے۔ ابھیان نے مٹھیاں بیچی جبکہ وہ نیند کی وادی میں کھو چکی تھی۔ اوف، وہ کدھر رہ گئی تھی؟ کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی، اتنا لیٹ کیوں آتی ہو؟
مریم نے نیدا کو آتے دیکھ غصے سے کہا، او یار بس آج لیٹ ہو گئی، چلو کلاس میں چڑھتے ہیں، آگے دیر ہوگی۔ نیدا نے ریسٹ واچ پر نظر ڈالتے کہا، پروفیسر ذوالفقار نہیں آئی، آج کلاس پہلے نہیں ہوگی، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، آج بریک فاسٹ بھی نہیں کیا، چلو کینٹین چلتے ہیں۔ مریم نے اسے جٹ سے پلان بتایا، چلو پھر چلتے ہیں۔ مریم کی ٹکر بہت سخت ہوئی، سر چکرا گیا، ہاتھ میں پکڑی دونوں بکس زمین بوس ہوئی۔ اف میرے اللہ، اندھے ہو کیا دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ آنکھیں کسی کو ڈونیٹ کر کے آئے ہو؟ غصے سے ماتھے پر ہاتھ رکھے بنا سامنے والے کو دیکھے وہ رکے بغیر بولے گئی، سیم ٹو یو، سپاٹ لہجے میں کہتا وہ آگے بڑھا۔ ہاؤ ڈیر یو ایڈیٹ، مریم پلٹی، پر وہ یہ جا اور وہ جا، چھوڑنا مریم، کینٹین چلتے ہیں، بھوک لگی ہے۔ نیتا نے مریم کی گری ہوئی بکس اٹھائی اور کینٹین کی جانب قدم بڑھائے۔ کیا ہوا رضا، رابطہ کیوں کٹا؟ کینٹین رضا جو بلوٹوتھ سے میجر سکندر سے محو گفتگو تھا، اچانک لڑکی کے ٹکرانے سے کال کٹ گئی تھی، لیکن وہاں سے ہٹتے ہی دوبارہ کال ملائی، کچھ نہیں سار، بس وہ کسی لڑکی سے ٹکراؤ ہو گیا تھا، سنبھل کے بچے، وہاں کسی پر بھروسہ نہ کرنا، نہ ہی آنکھیں اور کان باندھ رکھنا، دشمن کا گینگ بہت بڑا ہے، اس لیے ہر لمحہ چپ نہ ہو۔ میجر سکندر نے سمجھایا، جی سار بالکل۔ رضا بہت سنجیدہ ہوا اور تھوڑی دیر بعد فون بند کر دیا۔ اب اس کا رخ کینٹین کی طرف تھا۔ گھر میں معمولی خاموشی تھی، سب اپنے اپنے کاموں میں بزی تھی، ابھیان اور شاویز صاحب آفس جا چکے تھے، جبکہ پرویز صاحب آج بھی طبیعت خراب کی وجہ سے نہ جا سکے۔ اسٹڈی روم میں وہ گود میں کتابیں رکھے مسلسل سوچوں میں گم تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونکے ماہر ان کے پاس آئی۔ انکل مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے، جھجکتے ہوئے کہا۔ جی بیٹا کہیے۔ گلاسز اتار کے انہوں نے گود میں رکھے۔ انکل مجھے نہیں پتا آپ نے یہ اتنا بڑا فیصلہ اتنے اچانک کیوں لے لیا، جبکہ آپ نہ کچھ میرے بارے میں جانتے ہیں نہ میرے گھر والوں کے بارے میں، اور اب آپ یہ ریسیپشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ شاویز انکل اور آپ کے بیچ میری وجہ سے اتنی بحث ہو گئی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، پلیز آپ میری وجہ سے ان سے کچھ نہ کہیے۔ لہجہ نم ہو گیا۔ ماہر پرویز صاحب کے آگے گھٹنوں کے بال بیٹھ چکی تھی۔ بیٹا آپ خود کو کیوں بلیم کر رہی ہیں؟ یہ سب آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، خود کو الزام نہ دے، رہی بات یہ کہ آپ کے بارے میں جانتا نہیں، آپ کی فیملی کو نہیں جانتا، تو ایسا کچھ نہیں، جتنا میں جانتا ہوں آپ کے اور آپ کی فیملی کے بارے میں شاید اتنا آپ بھی نہیں جانتی۔ آپ کو ابھیان کے زندگی میں لانے کے فیصلے پر نہ ہی کل کوئی پچھتاوا تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ پرویز صاحب کی باتوں نے ماہر کو ایک بار پھر سے چپ لگا دی تھی، وہی چپ جو نکاح کے وقت لگی تھی۔ نظریں ایک بار پھر سے جھکی۔ بیٹا آج نہیں تو کچھ دن بعد ہی صحیح ریسیپشن تو ہوگا، اور میں اپنے فیصلے میں رد و بدل کا قائل نہیں۔ بہت سیدھے سادے الفاظ میں وہ اپنی اہمیت واضح کر چکے تھے۔ ماہر مزید کچھ نہ بول سکی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی وجہ سے دو بھائی آپس میں دور ہو رہے تھے، اس بات کا شدید قلق تھا، لیکن وہ بے بس تھی، نہ اپنوں سے رابطہ کر پا رہی تھی نہ یہاں سے جا پا رہی تھی، عجیب کشمکش میں تھی۔ کیا کر رہی ہو اتنی دیر سے موبائل پر؟ چھوڑ بھی دو، ابھی آپ ٹائم ہو جائے گا۔ نیدا نے مریم کو ٹوکا جو موبائل پر ناول پڑھ رہی تھی۔ یار بہت انٹرسٹنگ ناول ہے، جنت کے پتے، سسپینس ہے، اب راز کھلنے والا ہے جہاں سکندر کا وہ سیکرٹ ایجنٹ ہے، اب سب پر بم کا دھماکہ ہوگا۔ پلیز پڑھنے دو خدایا، بس کر دو یار، سیکرٹ ایجنٹ بھی کیا بڑی توپ چیز ہوتی ہیں جو سب پہ بم پھوڑنے گا۔ نیدا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، مذاق اڑایا، لو تمہیں نہیں پتا، سیکرٹ ایجنٹ کا یہ واقعی بہت بڑی توپ چیز ہوتے ہیں، یہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ارد گرد بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی روپ میں، بیکاری کے روپ میں، خواجہ سرا کے روپ میں، سبزی فروش یا معذور کسی بھی روپ میں، لیکن ہم انہیں پہچان نہیں سکتے۔ دونوں چلتی چلتی باتیں کرتی جا رہی تھی۔ اب وہ دیکھو، وہ سامنے، مریم نے نیدا کو اشارے سے سامنے دیکھنے کا کہا۔ وہ یونیورسٹی گیٹ کے باہر کھڑی تھی، چھٹی کا ٹائم تھا۔ نیدا نے سامنے دیکھا تو ایک بہت ہی ضعیف، بوڑھا، لاچار، معذور بندہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا تھا، پھٹے پرانے کپڑوں میں، آگے چندے کے لیے کٹورا رکھا ہوا تھا۔ مریم کی آنکھوں میں ایک چمک تھی،
اب تمہیں کیا لگتا ہے وہ کون ہے؟ آئی برو چڑھا کر پوچھا۔ بیکاری اور کون ہے؟ ندا نے جٹ سے اس کی عقل پر ماتم کرتے کہا، جی نہیں، وہ بیکاری کے روپ میں مخبر ہے۔ خفیہ ایجنٹ۔ مریم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ندا نے آنکھیں پھاڑے پہلے اس بیکاری کو دیکھا پھر مریم کو۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ایویں کچھ بھی، وہ بیکاری ہے مریم۔ دیٹس اٹ۔ نہ مانو میری گاڑی آ گئی، میں چلتی ہوں۔ سی یو ٹمارو۔ مریم ہاتھ چاٹتی اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھی۔ ندا وہیں کھڑی اپنی گاڑی کا ویٹ کر رہی تھی۔ مشال اپنے دوست کے ساتھ ضروری نوٹس کے لیے اس کے گھر جا چکی تھی، اس لیے آج واپسی پر وہ اکیلی تھی۔ کافی دیر وہ یوں ہی انتظار کرتے، لیکن گاڑی نہ آ رہی تھی۔ یوں ہی ندا کے دماغ میں شرارت آ گئی۔ دھیرے دھیرے چلتی اس بیکاری کے پاس گئی، اسے اپنی نظروں سے جانچا اور پھر موبائل کان سے لگائے ڈرامہ کرنے لگی، جبکہ دھیان بیکاری پر تھا۔ ہاں، کام ہو گیا نا؟ بم لگا دیے نا سب جگہ؟ ٹھیک ہے، جب میری کال آئے تو یہی بلاسٹ کرنا، میری اگلی کال کا ویٹ کرنا۔ بڑی رازداری سے ندا نے فون پر کہا، پھر کچھ دیر وہی کھڑی بیکاری کی حرکات اور سکنات کا جائزہ لیتی رہی، لیکن کچھ بھی احس نہ کر پائی۔ تبھی ندا کی گاڑی آ گئی اور وہ سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مڑ کے ایک نظر بیکاری پر ڈالی، نفی میں گردن ہلائی، گاڑی اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئی، جبکہ ندا کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی مصیبت مول لے چکی ہے اور اب آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایسے میں مریم کچھ بھی بولتی ہے، کوئی بیکاری ایجنٹ نہیں ہوتی۔ ابھی وہ موبائل نکال ہینڈ فری کان میں لگا ہی رہی تھی کہ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا انکل، گاڑی کیوں رکی؟ ماتھے پر بال آئے ڈرائیور کو جواب دیتا کہ اتنے میں دو نقابپوش آگے بڑھے۔ ڈرائیور کے سر پر مارا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ ندا ہراساں سی یہ کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے ایک نقابپوش نے ندا کی جانب بڑھا۔ ندا نے بے حالی میں جھٹ سے پیچھے ہوئی، لیکن ایک نقابپوش ندا کو کلوروفارم سونگھا چکا تھا اور ندا کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ وہ نقابپوش ندا کو اپنی گاڑی میں لے گئے۔ موبائل ندا کا ہاتھ سے گاڑی میں ہی چھوٹ گیا تھا۔ سڑک ویران تھی اور اس ساری کارروائی میں صرف 2 سے 5 منٹ کا ٹائم لگا تھا۔ پھر سے وہی خاموشی کا راج۔ ہاں بولو سر، کام ہو گیا ہے۔ بلوٹوتھ پر ڈیوائس سے آواز کان میں پڑی۔ گڈ جاب۔ میجر سکندر کی آنکھوں میں ایک واضح چمک تھی۔ منزل اب دور نہیں۔ رات کو وہ یونیورسٹی کی بلڈنگ کا گھیراؤ کرنے والے تھے، لیکن اس سے پہلے یہ بم دھماکے کی نیوز میجر سکندر کو منزل کی اور قریب لے گئی۔ یہی سوچتے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ لیکن کیا واقعی بم بلاسٹ ہونے والا ہے یا میجر سکندر ملے گا ایک ایسی لڑکی سے جو اس کے دل کو اپنا بنا لے گی؟